اور خبر آپ کو دیں کہ پاکستان بھر میں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی جانب سے کہا گیا کہ یکم محرم 17 جون بروز بدھ کو ہوگی، یوم عاشور 26 جون بروز جمعہ کو ہوگا۔ اور خبر آپ کو دیں کہ پاکستان بھر میں محرم الحرام کا چاند نظر نہیں آیا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی جانب سے کہا گیا کہ یکم محرم 17 جون بروز بدھ کو ہوگی، یوم عاشور 26 جون بروز جمعہ کو ہوگا۔ آبدہ ہرمز جمعے کو مکمل طور پر کھول دیا جائے گا۔ اب ایران میں سمجھدار قیادت ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فرانسیسی صدر کے ساتھ پریس کانفرنس۔ صدر ٹرمپ نے کہا معاہدے کا بنیادی مقصد تہران کو ایٹمی طاقت بننے سے روکنا اور امن قائم کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے دستخط کی تقریب میں شرکت کروں۔ فرانسیسی صدر میکرون نے کہا معاہدہ عالمی معیشت اور دنیا بھر کے امن کے لیے فیصلہ کن ثابت ہوگا۔ امریکہ ایران مفاہمت کی یادداشت پر الیکٹرانک دستخط کس کس نے کی ہے؟ امریکی حکام نے بتا دیا۔ صحافیوں کو بریفنگ میں بتایا امریکہ کی جانب سے صدر ٹرمپ اور نائب صدر جے ڈی وینس نے یادداشت پر دستخط کیے۔ ایران کی جانب سے ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد کالباف نے دستخط کیے۔ معاہدے کی تقریب جمعے کو جنیوا میں ہوگی۔ میزبانی پاکستان کرے گا۔ اور پاکستان کی سفارتی کوششیں کامیاب، تیسری عالمی جنگ کے بادل چھٹ گئے۔ ایران امریکہ میں تاریخی اسلام آباد معاہدہ جمعے کو ہوگا۔ معاہدے کی تقریب جنیوا میں ہوگی۔ میزبانی پاکستان کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ تقریب میں شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا جنگ کی تاریک رات کے بعد امن کا سورج طلوع ہو گیا۔ پاکستان سمیت پوری دنیا کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ لبنان اسلام آباد معاہدے کا اہم حصہ ہے۔ لبنان کی سیکیورٹی کے بغیر کوئی معاہدہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ امریکہ اپنے وعدوں کو پورا کرنے کے اقدامات کرے، ہم معاہدے کی پاسداری کریں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا کہنا ہے معاہدے پر پہنچنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے اپنے نقصانات کو بھلا دیا، ہم کبھی نہیں بھولیں گے۔ امریکی اور صہیونی جارحیت پہ ہماری قیادت کو شہید کیا گیا۔ اثاثوں کی بحالی اور جنگ میں نقصانات کا معاوضہ بات چیت کا حصہ ہے۔ مسلط کردہ جنگ کا معاوضہ طلب کرنا ہمارا حق ہے۔ امریکہ پر اعتماد بحال کرنے کے لیے طویل راستہ طے کرنا ہے۔ ماضی کے تجربات کی وجہ سے امریکیوں پر اعتماد نہیں۔ جنیوا میں معاہدے کی تقریب سے پہلے خطے کے ملکوں کے دورے ایجنڈے میں شامل ہیں۔ پڑوسی ملکوں کے ساتھ معاہدے پر دستخط سے متعلق گفتگو ہوگی۔ امن معاہدے سے ایران اور خطے میں نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں معاہدے کی تمام شقوں پر صحیح عمل ہو تو یہ باوقار دستاویز ہوگی۔ معاہدے پر مکمل عمل درآمد سے بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں۔ یہ دستاویز ملک، پورے خطے اور مزاحمتی بلاک کے لیے بڑا اعزاز ہے۔ معاہدے کی تفصیلات مناسب وقت پر پیش کی جائیں گی۔ ایرانی صدر نے وزیر خارجہ عباس عراقچی، چیف مذاکرات کار باقر غالباف سمیت مذاکراتی ٹیم کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا جنیوا میں وفود کے سربراہان کی ملاقات متوقع ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے جائیں گے، جس کے بعد مذاکرات کا عمل شروع ہوگا۔ عباس عراقچی کا سعودی ہم منصب کو فون، اسلام آباد معاہدے کے مندرجات سے آگاہ کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا کہنا تھا مفاہمت کی شقوں کے صحیح اور مکمل نفاذ کے لیے امریکہ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ امریکہ اور صہیونی حکومت کی مسلط جنگ کے خاتمے کے لیے سعودی کردار کو سراہتے ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ کے ترکی، عراق اور مصر کے وزراء خارجہ سے بھی رابطے۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کے تعاون سے مشکل مرحلہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ ایسا تعاون پہلے ہوتا تو کئی سنگ میل عبور کر چکے ہوتے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں خلیجی ملکوں کے بھائیوں سے کہتا ہوں اختلافات ختم کریں، یہ سنہری موقع ہے، امت مسلمہ کے لیے ایک ہو جائیں۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق نے کہا پاکستانی قیادت کی انتھک محنت اور کوشش سے امریکہ ایران معاہدہ عمل میں آیا۔ وزیر اعظم اور ان کے نائب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور وزیر داخلہ محسن نقوی کی کاوشیں قابل ستائش ہیں۔ پاکستان کی قیادت نوبل امن انعام کی حقدار ہے۔
فیلڈ مارشل آصم منیر قوم کے ماتھے کا جھومر ہیں۔ امن معاہدے کا تمام کریڈٹ فیلڈ مارشل کے سر ہے۔ فیلڈ مارشل کی کوششوں سے پاکستان کو 75 سال میں پہلی بار دنیا میں نمایاں مقام ملا۔ آج ساری دنیا فیلڈ مارشل کی بات مان رہی ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں، ہمیں فیلڈ مارشل کی صورت میں ایک بہترین لیڈر ملا۔ لیڈرز پر ہی بھروسہ کیا جاتا ہے، گیدڑوں پر کوئی بھروسہ نہیں کرتا۔ فیلڈ مارشل نے انتھک محنت سے پاکستان کو ورلڈ آرڈر میں لا کھڑا کیا۔ اسلام آباد معاہدے کے ثمرات، یو اے ای نے ایران کو $3 ارب کی پہلی قسط جاری کر دی۔ ایرانی میڈیا نے بتایا، پیش رفت خطے کی معاشی بہتری کے لیے ایران اور امارات کے درمیان بڑے مالیاتی معاہدے کا حصہ ہے۔ نجی اماراتی طیارہ آج ابوظہبی سے فنڈز لے کر تہران کے مہرآباد ایئرپورٹ پر اترا۔ دو طرفہ معاہدے کے تحت ایران کی پھنسی ہوئی رقم آہستہ آہستہ جاری کی جائے گی۔ اماراتی حکومت نے معاہدے کے تحت ایران کو $10 سے $20 ارب دینے کا وعدہ کیا ہے۔ عالمی میڈیا پاکستان کی امن کوششوں کا معترف۔ CNN نے خصوصی رپورٹ میں لکھا، پاکستان دونوں ملکوں کے درمیان اہم سفارتی پل بن کر ابھرا، جس نے اپریل میں دونوں ملکوں کے درمیان بات چیت کی میزبانی کی۔ پاکستانی حکام نے فریقین کے درمیان امن کی تجاویز کا تبادلہ کرنے اور جنگ بندی کو بڑھانے میں مدد کی۔ پاکستان کے ایران اور امریکہ دونوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان کے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو امریکی صدر ٹرمپ نے پسندیدہ فیلڈ مارشل قرار دیا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر نے امن کوششوں میں مثالی کردار ادا کیا۔ تاریخی امن معاہدے میں پاکستان اور قطر نے اہم ترین ثالث کا کردار ادا کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے برطانوی وزیر مملکت کی ملاقات۔ MS فالکنز نے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات اور باہمی تعاون پر تبادلہ خیال۔ دو طرفہ تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ امریکہ ایران امن معاہدے میں تاریخی کردار۔ ایرانی گلوکار رضا بہرامی نے پاکستان کی کوششوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تشکر پاکستان گانا جاری کر دیا۔ تل ابیب، تہران اور واشنگٹن میں MOUs کا شراکت دار ہے، نہ اس کا پابند۔ اسرائیل کے وزیر برائے قومی سلامتی عطار بن غویر کی ہٹ دھرمی۔ امریکہ اور ایران کی مفاہمتی یادداشت اسرائیل کی سلامتی کو یقینی نہیں بناتی۔ اسرائیل کو حزب اللہ کے خاتمے سے کم کسی چیز پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم حزب اللہ کے مکمل خاتمے کے سوا کسی بھی حل پر مطمئن نہیں ہو سکتے۔ اسرائیل فوج کے زیر قبضہ زمین کے 1 انچ سے بھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ PCB نے سینٹرل کانٹریکٹ کے لیے نیا سسٹم متعارف کرا دیا۔ کھلاڑیوں کو فارمیٹ کے حساب سے کیٹیگریز دی جائیں گی۔ کیٹیگری A، B میں ٹیسٹ اور ون ڈے کھیلنے والے کھلاڑی شامل۔ ٹریک A میں ریڈ بال اسپیشلسٹ پلیئر ہوں گے۔ ٹریک B، C میں وائٹ بال اسپیشلسٹ پلیئر ہوں گے جو ون ڈے اور T20 دونوں کھیلیں گے۔ ٹریک D میں T20 اسپیشلسٹ پلیئر کو رکھا جائے گا۔ کھلاڑیوں کا انتخاب فٹنس، ڈومیسٹک کی شرکت اور پرفارمنس پر ہوگا۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کی ریڈ بال ہیڈ کوچ تبدیل کرنے کی تردید۔ کہا، یونس خان کو لوگوں نے ہیڈ کوچ اور مینٹور بنا دیا، ہماری ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ محمد حفیظ سے PCB میں آنے کے حوالے سے بات ہوئی تھی۔ ہر سابق کھلاڑی ہمارے رابطے میں ہے، جس کی ضرورت ہوگی اس کے پاس ضرور جاؤں گا۔ پاک فضائیہ کے تربیتی سپر مشاق طیارے کو معمول کی پرواز کے دوران میدان میں حادثہ۔ فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ اور لیفٹیننٹ طہا عباسی شہید۔ IFPI کے مطابق حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے ایئر ہیڈ کوارٹرز نے بورڈ آف انکوائری تشکیل دے دیا۔ فیلڈ مارشل سروسز چیف اور پاک افواج کے تمام رینکس نے حادثے میں گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ شہداء کے اہل خانہ سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا بھی پاک فضائیہ کا تربیتی طیارہ گرنے پر اظہار افسوس۔ شہداء کے درجات کی بلندی اور اہل خانہ کے لیے صبر جمیل کی دعا۔
بین الاقوامی مارکیٹس میں خام تیل کی قیمتوں میں بڑی کمی. برینٹ خام تیل کی قیمت 5.25% کمی کے ساتھ $82.75 فی بیرل ہو گئی. امریکی ویسٹ ٹیکساس کی قیمت میں 5.70 کی کمی، فی بیرل قیمت $80 ہو گئی. اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا. شرح سود 11.5% پر برقرار. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی. 100 انڈیکس کی 1,77,000 کی سطح بحال. 4,639 پوائنٹس اضافے سے انڈیکس 1,77,039 پوائنٹس پر بند ہوا. انڈیکس میں 4,777 پوائنٹس تک اضافہ دیکھا گیا. پنجاب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا. وفاق کی طرح ملازمین کی تنخواہوں اور پینشن میں 7% اضافہ تجویز کیا جائے گا. ذرائع وزارت خزانہ پنجاب کے مطابق بجٹ کے اعداد و شمار کو حتمی شکل دے دی گئی ہے. بجٹ میں سوشل سیکٹر کو ترجیح دی گئی ہے. سندھ کا بجٹ بدھ کو پیش کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ بجٹ پیش کریں گے. سندھ کے مجموعی ترقیاتی بجٹ میں 15 سے 20% کٹوتی کی تجویز ہے. بانی پی ٹی آئی کی آنکھ کے علاج کا 5واں مرحلہ مکمل. گزشتہ رات انہیں پیمز اسپتال لایا گیا. پیمز اسپتال انتظامیہ کے اعلامیے کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو پیمز اسپتال میں 5واں انٹراویٹریل انجیکشن لگایا گیا. بانی پی ٹی آئی کی او سی ٹی رپورٹ میں آنکھ کی حالت میں بہتری ظاہر ہوئی. علاج کے دوران اور بعد میں بانی پی ٹی آئی کی حالت مستحکم رہی. بانی پی ٹی آئی کو فالو اپ ہدایات کے ساتھ واپس اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا. 4 اکتوبر کو پی ٹی آئی کے احتجاج میں پولیس اہلکار کی شہادت کا کیس. اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے وزیر اعلیٰ کے پی کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے. سابق اپوزیشن لیڈر عمر ایوب، عامر مغل، حفیظ الرحمان اور دیگر ملزمان اشتہاری قرار. پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف تھانہ نون میں مقدمہ درج ہے. چکوال میں سی سی ڈی اہلکاروں کی فائرنگ سے جاں بحق خانیہ کے زخمی والد اور بھائی زیر علاج. ایم ایس اسپتال کا کہنا ہے خانیہ کے والد مکمل صحت یاب. بھائی کے پیٹ کی سرجری کی گئی ہے. ان کی ٹانگ فریکچر ہے. چند روز میں دونوں کو ڈسچارج کر دیا جائے گا. سربراہ سی سی ڈی سہیل چٹھا کہتے ہیں انتہائی بھیانک غلطی ہوئی. اپنے افسر کو بچانے کی کوشش نہیں کریں گے، میرٹ پر تفتیش کریں گے. کوکین ڈیلر انمول اور پنکی کے خلاف منشیات کا کیس. پولیس ایک اور مقدمے میں مکمل چالان جمع کرانے میں ناکام. منشیات کیس میں عبوری چالان جمع کرا دیا. ملزمان حمیرہ، صابرہ، اینا، اعزاز اور حمزہ مفرور قرار. چالان کے مطابق ملزمہ انمول اور پنکی 16 سال سے منشیات کی تیاری میں ملوث ہے. سابق شوہر رانا ناصر سے کوکین کی تیاری کا ہنر سیکھا. ملزمہ نے طلاق کے بعد اپنا کام شروع کیا. ملزمہ پوش علاقوں، تعلیمی اداروں، پارٹیز میں کارندوں کے ذریعے کوکین فروخت کرتی رہی. شریک ملزمان ذیشان اور سہیل نے ملزمہ انمول اور پنکی سے تعلقات کا اعتراف کیا. ذیشان کے ایک اکاؤنٹ میں کروڑوں سے زائد کی ٹرانزیکشنز کی شواہد موجود ہیں. عدالت نے ملزمہ کے سہولت کاروں کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دیں. یوکرین پر روسی فوج کا حملہ. یونیسکو کے ثقافتی ورثے کیتھیڈرل چرچ پر بمباری کر دی. سینٹ صوفیہ کیتھیڈرل کے کچھ حصوں کو حملے میں شدید نقصان پہنچا. 9 افراد ہلاک ہوئے. آج صبح چرچ میں پیوٹن کی مخالفت میں گھنٹیاں بجیں. یوکرینی فوج کا کہنا ہے روس نے گزشتہ رات یوکرین پر 70 میزائل اور 611 ڈرونز داغے. برطانیہ میں 16 سال سے کم عمر بچے سوشل میڈیا استعمال نہیں کریں گے. 18 سال سے کم عمر لڑکے لڑکیوں پر رات گئے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی ہوگی. برطانوی وزیر اعظم کہتے ہیں اس نظام کو مزید نہیں چلنے دیں گے جو ہمارے بچوں کے مستقبل کو تباہ کر رہا ہے. برطانیہ کا یہ اقدام آسٹریلیا کے قانون سے بھی زیادہ سخت اور وسیع ہوگا. گیمنگ پلیٹ فارمز پر بچوں کے اجنبیوں سے بات چیت کی فیچر کو بلاک کیا جائے گا.